أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إلى آخر ما شاء الله أن ندرس وندرس اليوم إن شاء الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کا ہمارا سبق سورۃ ہود کی آیت نمبر 36 سے شروع ہو رہا ہے. جہاں تک اللہ کو منظور ہوگا آج کا سبق چلے گا. اللہ ہمیں قرآن حکیم کی سچی محبت، سمجھنے کا سچا داعیہ اور عمل کی سچی توفیق اللہ عطا فرما دے. سورۃ ہود میں اللہ نے 4 دعوے کیے تھے اور ان چاروں دعووں کو اللہ نے دلیلوں سے ثابت کیا. پہلا دعویٰ سورۃ ہود کا یہ تھا کہ سچی پکار اللہ ہی کا حق ہے. اللہ کے سوا پکارے جانے کے لائق غائبانہ حاجات اور مشکلات میں کوئی بھی نہیں. دوسرا دعویٰ سورۃ ہود کا یہ ہے کہ کائنات میں ذرے ذرے کا علم اللہ ہی کو ہے. عالم الغیب اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. تیسرا دعویٰ سورۃ ہود کا یہ تھا کہ اللہ جو پیغام وحی کرتے ہیں اس پیغام کو پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. واضح اللہ کا پیغام پہنچنا چاہیے اور پہنچانے والے کو واضح پیغام پہنچانا چاہیے. اور چوتھا مسئلہ یہ کہ مسئلہ توحید بالکل واضح مسئلہ ہے. یہ جو نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یہ عناد پرست لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں. ضد میں آ کے انکار کرتے ہیں وگرنہ انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اللہ نے اس سورۃ ہود میں 7 قصے بطور دلیل، بطور استشہاد اللہ نے ذکر کیے. ان میں پہلا قصہ چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. اور اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی دعوت تھی کہ اللہ ہی کو غائبانہ حاجات و مشکلات میں پکارو، اس کے سوا کوئی پکارے جانے کے لائق غائبانہ نہیں ہے. یہ پہلا قصہ بیان ہوتا آ رہا ہے.
اس سے پہلے سبق میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، قوم کا انکار، پھر قوم کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام پہ سوالات، ان سوالوں کے جواب یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کا سبق حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے میں کوئی دن، ہفتے، مہینے یا سال صرف نہیں ہوئے، بلکہ 9.5 صدیاں بیت گئیں، 950 سال۔ اللہ کریم سورۃ عنکبوت میں فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حوالہ ذرا دیکھ لو، پارہ نمبر 20، رکوع نمبر 14، پارہ نمبر 20، رکوع نمبر 14، 13واں رکوع ختم ہو رہا ہے اور 14ویں رکوع کا آغاز ہے۔ صفحہ 359، 359 صفحہ، سورۃ العنکبوت ہے اور سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 14 ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تاکید بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر، نبی بنا کر۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، پس وہ ٹھہرے ان میں، أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 کم 1000، 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو پکڑ لیا طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اور اس میں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ، 2 مہینے، سالوں پہ مشتمل نہیں، بلکہ کوئی لمحہ بھی جانے نہ دیا، رات بھی دن بھی۔ حوالہ آپ پڑھ چکی ہیں سورۃ نوح سے، ایک دفعہ پھر دیکھ لو تاکہ ذرا تازگی ہو جائے۔ 29واں پارہ سورۃ نوح، پارہ نمبر 29، سورت کا نام ہے سورۃ نوح۔ سورۃ نوح 517 صفحہ، 517 صفحہ، سورۃ نوح کی آیت نمبر ہے 5۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، میں نے دعوت دی اپنے قوم کو، رات بھی اور دن بھی، میری جتنی دعوت بڑھتی جاتی اتنا یہ دور بھاگتے جاتے۔ میں تو ان کو دعوت دیتا تھا لتغفر لہم، تاکہ تو انہیں معاف کر دے۔ کرتے کیا تھے؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، میری بات سننے سے دور بھاگتے تھے، استکبار کرتے تھے۔ چلو جی اپنی جگہ پہ۔ تو 950 سال جب گزر گئے، سمجھاتے سمجھاتے، لیکن قوم نے مانی نہیں۔ 80 یا 82 آدمی یا اس سے کم و بیش حضرت نوح علیہ السلام کے ہم نوا بنے، جنہوں نے دعوت کو مانا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام جب اتنا عرصہ مدید گزر گیا، آخر انسان ہے، وہ کہتے ہیں نا
فارسی میں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، پیمانہ صبر کبھی کبھی لبریز بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اب تم میری مدد کر، میں جتنا ان کو سمجھاتا ہوں اتنا ہی دور بھاگتے ہیں، اب میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ اب ان میں سے کوئی بھی ماننے والا نہیں ہوگا، اور ان کی جو اب آئیں گی نسلیں وہ اور زیادہ کفر پہ اڑنے والی ہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لی، اور ادھر اللہ نے بھی وحی کر دی کہ اے نوح بس جنہوں نے ماننا تھا مان لیا، اب اور کوئی نہیں ماننے والا، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں پنجابی میں ہن ان تلاں وچ تیل نہیں، ان تلوں میں اب تیل نہیں ہے، کوئی نہیں اب ماننے والا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیری قوم سے، إِلَّا مَنْ آمَنَ، مگر وہ جو ایمان لے آئے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بس تو میرے پیغمبر غمگین نہ ہو اس پہ جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اب زیادہ غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہوں نے ماننا نہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تیار کر تو کشتی ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم میں، حکم بھی ہمارا ہے کشتی بنانے کا، اور کشتی کیسے بناؤ گے نگرانی بھی ہم خود کریں گے، پھٹا کہاں پہ لگانا ہے، کیل کہاں پہ لگانی ہے، یہ سب کچھ ہم اپنی نگرانی میں تیار کرائیں گے۔ اور ادھر جب کشتی ہو گئی تیار، ہو رہی ہے تیار، کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب بھی وہاں سے گزرتے قوم کے سرداروں میں سے کوئی، سخروا منہ، وہ اس سے مذاق کرتے، نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے، کیا کر رہے ہو جی، کشتی بنا رہا ہوں، وہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اس کا دماغ ٹل گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پینے کو پانی نہیں ملتا اور یہ کشتیاں بنا رہا ہے کہ پانی کا سیلاب آنے والا ہے۔ واہ جی واہ، عجیب بات ہے، لیکن پیغمبر کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کشتی نہیں بنا رہا تھا، اللہ کے حکم پہ بنا رہا تھا، تو اگر جواب میں دھمکی دے دیتا تو کوئی بات نہیں، مگر پیغمبر کا حوصلہ ہوتا ہے، سب کچھ سننے کے باوجود آگے سے کہتے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم آج ہم سے مذاق کر رہے ہو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ سمجھو ذرا، اللہ کا نبی تو کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، اللہ کا نبی کسی کا تمسخر نہیں کرتا، تو پھر یہ کیوں کہا کہ انا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم آج مذاق کر رہے ہو کل ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ کا نبی تو مذاق نہیں اڑاتا، تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی کہ خود تم اپنا مذاق بن جاؤ گے۔ معنی سمجھ آیا جی؟ ہاں، خود تمہاری حالت تمہارا کیا بنائے گی؟ مذاق۔ تمہاری اپنی حالت ایسی ہو جائے گی کہ تمہیں یوں محسوس ہوگا کہ ہمارا کوئی مذاق اڑا رہا ہے۔ بندہ گلی پہ جا رہا ہو نا اور جاتے جاتے گر جائے، اور کوئی دو چار بندے کھڑے ہوں گلی کے نکر پہ اور وہ آپس میں کسی بات پہ مذاق کر رہے ہوں، ہنسی کر رہے ہوں، تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ سارے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ تمہاری اپنی حالت ایسی ہو جائے گی کہ وہ یہی حالت بتلائے گی کہ ہمارا کیا اڑایا جا رہا ہے؟ مذاق ہی اڑایا جا رہا ہے۔
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، مَن یَأْتِیہ عَذَابٌ یُخْزِیہ، کون ہے جس پہ آتا ہے عذاب ذلت والا، رسوا کرنے والا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پہ اترتا ہے عذاب دائمی۔ پتہ چل جائے گا کہ دائمی عذاب کس کا حق ہے، کس پہ آیا، اور رسوا کون ہو رہا ہے، اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا ان قریب۔ سمجھو جی، حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی بنا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ربا میری مدد کر، اب لا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی نسلیں بھی پیدا ہوں گی تو وہ بھی نافرمان ہی ہوں گی۔ تو یہاں پہ بعض بیچارے ذہنی مریض، میں لفظ بڑے تول کے لاتا ہوں، ذہنی مریض، عقیدے کے کمزور، وہ کہتے ہیں اچھا نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا نا کہ اب ان کی نسلیں ایمان والی نہیں ہوں گی، اگر نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا تو پھر ہمارے نبی کو پتہ نہیں چلتا، ہمارا نبی عالم الغیب ہوا۔ عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی زندگی کا تجربہ پیش کر رہے ہیں کہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ آئے دن یہ اور زیادہ عداوت پہ، دشمنی پہ، مخالفت پہ، تو اب کیا امید کی جا سکتی ہے ان سے؟ اور اگر یہ بات ہضم نہ ہو تو اللہ کے قرآن کو دیکھ لیتے، اللہ خود اطلاع دے رہا ہے، اور جب اللہ اطلاع دے دے تو وہ علم غیب رہتا نہیں ہے، اللہ کی اطلاع آ جائے تو وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو مولوی احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ علم غیب وہ علم ہوتا ہے جو بغیر واسطے کے حاصل ہو جائے، بغیر ذریعے کے حاصل ہو جائے، اور وحی کا ذریعہ درمیان میں آ جائے، اللہ کی اطلاع کا ذریعہ درمیان میں آ جائے، اللہ کی خبر کا ذریعہ درمیان میں آ جائے، تو وہ علم غیب ہوتا نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو تو اللہ خود کہہ رہے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن حکیم پہ غور نہیں ہے، اگر غور ہوتا تو ابتدا میں اللہ کہہ رہے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اللہ نے خود نوح علیہ السلام کو بذریعہ وہی اطلاع دے دی کہ اب تیری قوم سے اور کوئی ایمان لائے گا نہیں لائے گا، الا من قد آمن، جو ایمان لے آئے سو لے آئے۔ تو پھر یہ عالم الغیب ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب آ گیا حکم ہمارا، او عذاب والا، طوفان والا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جوش مارنے لگا تنور بھی، یعنی پانی اتنا آیا کہ تنور جو روٹیاں پکائی جاتی ہیں وہاں پہ پانی نہیں ہوتا، آگ ہوتی ہے، وہاں سے بھی پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ یہ کنایا ہے اس بات سے کہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ جہاں پانی کی امید تک نہیں ہوتی وہاں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی فارت تنور کہہ کے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا غضب انتہائی جوش میں، حتیٰ کہ وہ جگہ جہاں آگ کا الاؤ ہوتا ہے اللہ نے اپنے غضب کا اظہار وہاں بھی کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ علامت طوفان ہے۔
حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آ گیا حکم ہمارا، وفارت تنور، اور جوش مارا تنور نے، قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، سوار کر لے تو اس کشتی پہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، وہ جانوروں کے بھی جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی سوار کر لے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ سوار نہیں ہو سکتا تیری آل سے بھی جس پہ قول سبقت کر چکا ہے، بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس نے مانی نہیں دعوت، جیسے لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیوی، اس نے بھی نہیں مانا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے بھی نہیں مانا، ان پہ یہ قول سبقت کر چکا ہے کہ اب انہوں نے، جنہوں نے مانا نہیں وہ تو ظالم ہیں، اور ظالموں کے حق میں تو اللہ نے منع کر دیا تھا کہ لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالموں کے حق میں مجھ سے بات بھی نہیں کرنی، اس لیے کہ انہم مغرقون، وہ تو غرق ہونے والے ہیں۔ ہاں جی، وَمَنْ آمَنَا، سوار کر لے تو ان کو بھی جو ایمان والے، ایمان والوں کو بھی کشتی پہ بٹھا دے اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا بھی بٹھا دے۔ قرآن کریم کی طرف ذرا غور کرو، اللہ کی کتاب کہتی کیا ہے کہ پیغمبر کی کشتی میں ہر جانور تو سوار ہو سکتا ہے، مگر مشرک کو سوار ہونے کی اللہ اجازت نہیں دیتا۔ اگر کشتی میں مشرک سوار نہیں ہو سکتا تو یہ جو دن قیامت کے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم کریں شرک، کفر، اور نبی ہماری کرے گا سفارش کیسے کرے گا؟ عقیدہ شفاعت کا انکار نہیں، عقیدہ شفاعت پر حق ہے، مگر شفاعت کریں گے وہ جن کو اجازت ملے گی، اور کریں گے ان کی جن کے لیے اجازت ملے گی۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر تھوڑے سے آدمی، چند گنتی کے آدمی ہیں۔ وَقَالَ، اور کہا اللہ نے، ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ تم اس کشتی میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد سے، بسم اللہ، اللہ کی نام کی مدد سے، با استعانت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ذہن میں رکھو، اس با کو بائے استعانت کہتے ہیں، آپ نے عوامل اللہ میں پڑھا ہے۔ ہاں، سوار ہو جاؤ تم اس میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد سے، مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے، جا کے ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے، نہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر چل رہی ہے اور نہ ہی اللہ کی مرضی کے بغیر رکے گی، اس کا آغاز بھی اللہ کے نام پہ اور اس کی انتہا بھی اللہ کے نام سے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کی کشتی تو چلتی ہے اللہ کے نام پہ، اللہ کی مدد سے، اور یہ جو اپنے آپ کو پکا ٹھکا سنی سمجھتا ہے، سنیہ سمجھتی ہے اپنی آپ کو، اور اس نے کیا نعرہ لگایا ہوا ہے، لے یارویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا معین الدین چشتی، پار لگا دے میری کشتی، کشتیوں کو پار لگانے والا خواجہ معین الدین نہیں بلکہ اللہ کریم کی ذات ہے، اور یہ سبق کہاں سے ملا؟ اللہ کی کتاب سے ملا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور کہا سوار ہو جاؤ تم اس میں، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے چلنا ہے اس کا، وَمُرْسَاهَا، ٹھہرنا ہے اس کا، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ چل رہی تھی ان کو لے کر، کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر، کن کو؟ ایمان والوں کو،
اور کشتی میں سوار جانوروں کو، جنگلی جانور بھی، موذی جانور بھی، سب سوار ہیں، کتا بھی ہے، فلا بھی ہے، خنزیر بھی ہے۔ یہ تو اللہ برداشت کرتے ہیں کہ میرے نبی کی کشتی پہ سوار ہو جائیں، لیکن مشرک کو اللہ اجازت نہیں دے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اور بیٹا جو تھا وہ ایک کنارے پہ کھڑا تھا، ادھر پانی کی لہریں، ادھر کشتی، ادھر بیٹا ایک کنارے پہ کھڑا تھا۔ اللہ کا نبی آواز دینے لگا اپنے بیٹے کو، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، اور نہ ہو کافروں کے ساتھ، ان کی سنگت میں نہ آ۔ کیا مطلب؟ کہ باقی جتنے کشتی پہ سوار نہیں وہ سارے منکر ہیں، کافر ہیں، عذاب کی لپیٹ میں آنے والے ہیں۔ بیٹا آج عذاب سے بچ وہی سکتا ہے جو کہاں پہ سوار ہو گیا؟ کشتی میں۔ قالا، کہا بیٹے نے، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں جا لگوں گا پہاڑ کی جانب، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ جا کر اس سے پناہ لے لوں گا، یعصمنی، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، کس سے؟ من الماء، یہ جو پانی کا سیلاب نظر آ رہا ہے، میں اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤں گا، تیری کشتی تو پھر بھی خطرہ ہے کہ ڈاواں ڈول ہو جاؤ، پہاڑ اتنا اونچا، اس کی بلندیوں پہ جا کے میں پناہ لے لوں گا، اور کون مجھے بچائے گا؟ پہاڑ۔ مشرک دی مت ماری ہوئی، مت ماری ہوئی ہے۔ اب اتنا بڑا سیلابی ریلا، اتنا بڑا پانی، اور پھر بھی سمجھتا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ اللہ کا نبی اس آخری وقت بھی اپنے بیٹے کو دعوت توحید کا پیغام دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ قال، کہا نوح علیہ السلام نے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن من امر اللہ، اے من عذاب اللہ، من امر اللہ، بیٹیو، من امر اللہ، من عذاب اللہ، اللہ کے اس عذاب سے۔ یہ جو پانی کا اتنا بڑا سیلاب ہے، یہ کوئی رحمت والا پانی نہیں، یہ تو اللہ کے غضب کی علامت اور نشانی ہے، اس سے آج کوئی بچانے والا نہیں۔ تو گویا لا الہ الا اللہ کا ایک معنی ہو گیا لا عاصم الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا عاصم الا اللہ، بچانے والا بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، توجہ کرو، یہ جو من ہے یہ من موصولہ ہے، اور اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اب معنی کریں گے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا ہو، سمجھو سمجھو بیٹیو، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا ہو، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جی، الا من رحم، مگر وہی بچے گا جس پہ رحم کرے گا، کون؟ اللہ ہی۔ بس ان کے درمیان باتیں ہو رہی تھی، ایک طرف موحد باپ ہے، دوسری طرف مشرک بیٹا ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے کہا بڑا وقت گزر گیا میرے پیغمبر نوح، 950 سال تو نے گزار دیا ان کو سمجھاتے سمجھاتے، جب نہیں سمجھے تو اب کیا سمجھیں گے؟ جب اتنا عرصہ سمجھانے سے نہیں سمجھے تو اب کیا سمجھیں گے؟ اب اللہ نے چاہا کہ اب باپ بیٹے کے درمیان گفتگو کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا جائے، مکالمہ بھی ختم ہو جائے، بات چیت بھی ختم ہو جائے، جدائی حقیقی ہو جائے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، اللہ نے ایک موج کو حکم دیا، موج اٹھی،
حال بینہم الموج، حائل ہو گئی ان کے درمیان، کن کے؟ باپ اور بیٹے کے درمیان، فکان من المغرقین، پس ہو گیا وہ بیٹا غرق ہونے والوں سے، وقیلا، اور کہا گیا یا ارض ابلعی ماءک، او زمین جس کو میں نے حکم دیا تھا پانی نکال، اب اسے حکم دے رہا ہوں، ابلعی ماءک، اپنا پانی روک لے، اپنا پانی روک لے، جتنا نکالنا تھا نکال لیا، اب بس، وَيَا سَمَاءُ، اے آسمان، تجھے بھی تو میں نے کہا تھا کہ دروازے کھول دے پانی کے، اقلعی، تو بھی تھم جا، بس اوپر سے پانی آنا رک گیا، زمین سے پانی نکلنا بند ہو گیا، غیظ الماء، غیظ الماء، پانی آنا جانا رک گیا، اور جب رک گیا زمین نے پانی کو جذب کر لیا، خشک ہو گیا معاملہ، غیظ الماء، سکھا دیا گیا پانی۔ اللہ قادر ہے اللہ آنن فانن سارے کام کرنے پہ، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پورا ہو گیا معاملہ، فیصلہ پورا ہو گیا، کیا؟ قوم پہ عذاب کا اور ماننے والوں پہ نجات کا، اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی جا کے ٹھہر گئی جودی پہاڑ پہ، یہ شام کے علاقے میں پہاڑ ہے جی، وَقِيلَ، اور کہا گیا بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دوری ہو ظالم لوگوں کے لیے۔ یہ جہاں ناراضگی سخت ہو نا، اور پھر غصہ بھی سخت ہو، تو اسے کہہ دیا جاؤ دفع ہو، مجھ سے دور ہو جا، ہٹ جا، میری نظروں میں نہ آ۔ یہاں بھی وہی مکالمہ ہے جی، وقیلا، اور کہا گیا بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دوری ہو قوم ظالموں کی، ظالموں کو آپ گئے تباہ و برباد ہو گئے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، بیٹا غرق ہو گیا، اب محبت پدری پھر شفقت کی وجہ سے جوش مارنے لگی، اللہ سے ایک التجا کرنے لگے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، رب ان ابنی من اہلی، یا تو یہ بول حضرت نوح علیہ السلام کا اس وقت کا ہے جس وقت وہ موج اٹھی، بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا شروع کر دی، اللہ میرا پتر کدھر گیا، بیٹا میرا کدھر گیا، نظر نہیں آ رہا، یا یہ کہ جب یہ طوفان تھم گیا اور جودی پہاڑ پہ جا کے کشتی لگی تو بیٹا نظر میں نہیں، تو التجا کرنے لگے، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میری آل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا، تو نے کہا تھا کہ میں تجھے بھی بچاؤں گا، تیری اہل کو بھی بچاؤں گا، تجھے بھی بچاؤں گا، تیری اہل کو بھی بچاؤں گا۔ اللہ 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 اللہ، تیرے تو وعدے بڑے سچے ہوتے ہیں، انت احکم الحاکمین، تو احکم الحاکمین ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جو اپنے بیٹے کے لیے پھر اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں بیٹے کے معاملے میں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اندر کے حال کا علم نہیں تھا، اور اگر اندر کے حال کا علم ہوتا کہ میرا بیٹا کافر ہے، مشرک ہے، اس نے میری بات مانی نہیں، اگر اس کے لیے کر سکتے ہیں تو پھر قوم کا کیا قصور تھا؟ قوم کو چھوڑ کر بیٹے کے معاملے میں یہ کہنا دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ اندر کے حال کا علم حضرت نوح علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا۔
اور اگر کوئی یہ کہے کہ اتنا عرصہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے دل میں محبت پدری کی وجہ سے یہ خیال تھا کہ شاید میرے بیٹے نے نہیں مانی، بات میری نہیں مانی، جس وقت آثار دیکھے گا سیلاب کے عذاب کے تو شاید مان جائے گا، یہ خیال تھا۔ اور پیچھے صورت یونس گزری ہے نا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آثار عذاب دیکھ کر فوراً کیا کر لی تھی؟ توبہ کر لی تھی، اور اللہ نے توبہ قبول بھی کر لی تھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب فیصلے کرنے والوں سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہا اللہ نے اے نوح یہ بیٹا تیرا تیری اہل سے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، بے شک اس کے عمل صالح نہیں تھے۔ اور صالح عمل کے لیے دو شرطیں ذہن میں رکھیے، اللہ کی رضا ہو، وقت کے پیغمبر کی سنت ہو، ادا ہو۔ میرے پیغمبر نوح جی، تیرا بیٹا جو کرتا تھا نہ میری رضا کے لیے کرتا تھا نہ تیرے طریقے کے مطابق کرتا تھا۔ انہو عمل غیر صالح، انہو عمل غیر صالح، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس نہ سوال کرنا مجھ سے اس چیز کا جس چیز کا تجھے علم نہ ہو۔ انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر خیال کرنا، آئندہ ایسا سوال نہ کرنا، اور اگر آئندہ ایسا سوال کیا جو بے محل ہو، ایسا سوال کیا تو پھر میں نبوت کی فہرست سے بھی نام نکال دوں گا۔ اللہ 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 اللہ، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ کون اللہ پہ جبر کر سکتا ہے؟ کون اللہ پہ زور چلا سکتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں مت ماری ہوئی ہے قوم کی۔ یہاں تو اللہ اپنے پیغمبر کو، اور اس پیغمبر کو جس نے مہینوں پہ مشتمل نہیں، سالوں پہ مشتمل نہیں، صدیوں پہ مشتمل محنت کی تھی، اسے اللہ کہہ رہے ہیں میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں کہ کسی کو ایک دن بعد سمجھا دی اور پھر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی بڑی محنت کر دیتی، ہماری کیا محنت ہے؟ کوئی محنت نہیں ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ عالم کو، عالمہ کو اللہ اگر علم کی دولت دے اور علم پھیلانے کی توفیق دے دے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، رعونت اور تکبر کا متکبر نہیں بن جانا چاہیے۔ قال، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ اسألک، تجھ سے سوال کروں ما، اس چیز کا لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ آئندہ میں ایسا سوال نہیں کروں گا، اور یہ جو میں سوال کر بیٹھا بیٹے کے معاملے میں، اے اللہ اعوذ بکا، اس پہ بھی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاں جی معاف کر دے میرے اللہ، اور اگر تو نے معافی نہ دی نا، الا تغفر لی وترحمنی، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا، اکن من الخاسرین، ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں سے۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح اہبط بسلام منا، التجا کی تھی نا، استغفار کیا تھا، پناہ مانگی تھی، دعا مانگی تھی، اللہ نے دعا کی قبولیت کا اشارہ بھی دے دیا کہ اے نوح پریشان نہ ہو، آخر تو نے بھی تو اتنا عرصہ محنت کی نا، کیا ہوا کہ اب آخر میں یہ ایک بات ہو گئی، اور اس ہونے والی بات پہ بھی تو نے مجھ سے معافی کی درخواست دے دی، لہذا پریشان نہ رہنا میرے نوح، اہبط بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جا، اترو کشتی سے،
سلام بھی میرا، وبرکات علیکا، اور میری برکتیں بھی سمیٹتا جا، سلامتی بھی ہوگی برکتیں بھی ہوگی۔ اور اللہ اپنی سلامتیوں اور برکتوں کے وعدے انہی کے ساتھ کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ہاں جی، والا کا، اور ان جماعتوں پہ بھی، ان لوگوں پہ بھی جو تیرے ساتھ ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بھی بچ گئے جو تیرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو گئے، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کئی وہ جماعتیں بھی جو ان قریب ان کو بھی ہم نفع دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حق تو یہ تھا کہ جو تیرے ساتھ کشتی پہ آئے اور ان کی آنے والی جو نسلیں تھیں ان کو بھی نفع تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، تو پھر وہ اسی صراط مستقیم پہ رہتے رہیں، جمے رہے اللہ کی توحید پہ۔ لیکن ان میں سے پھر لوگ بھول جائیں گے، پھر نافرمانیاں کریں گے، اور جو نافرمان بن جائیں گے ان میں سے بھی، یعنی ان کی اولادوں میں سے بھی جو کشتی میں سوار ہوئے، یمسہم منا عذاب علیم، اس وقت تو سارے ختم ہو گئے تھے، وہی بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ تو آج جتنی انسانیت دنیا میں آباد ہے یہ ساری انہی کی نسل سے ہیں، ان میں پھر فرما بردار بھی ہیں نافرمان بھی ہیں، تو جو نافرمانیاں کریں گے یمسہم منا عذاب علیم، انہیں پہنچے گا میری طرف سے، ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی۔ تلک من انباء الغیب، قصہ مکمل ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اللہ دوسرے قصے کی طرف جا رہے ہیں، اور جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ جو نوح علیہ السلام کی کہانی سنائی نا آپ کو، قصہ بتلایا آپ کو، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں سے ہے، نوحیہا الیکا، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ تو جانتا تھا نہ تیری قوم کو پتا تھا اس قصے کا، من قبل ھذا، اے من قبل الوحی، من قبل ھذا، من قبل الوحی، بیٹیو توجہ کرو، من قبل ھذا، من قبل الوحی، وحی کے آنے سے پہلے۔ اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ دلیل ہے، تلک من انباء الغیب، دلیل بر صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکھ لو لکھ لو لکھ لو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے کہ اللہ کی وحی آئی تو آپ نے قوم کو یہ خبر سنائی، فاصبر فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، اللہ تسلی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے پیغمبر آپ بھی صبر کیجئے، ستانے والے آپ کو بھی ستا رہے ہیں، لیکن خیال کرنا نوح علیہ السلام کو 950 سال ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، لیکن کیا مجال کہ میرے نوح نے ایک لمحہ بھی میری دعوت کو چھوڑا ہو یا میرے اس راستے سے کنارے ہوئے ہوں، لہذا میرے پیغمبر فاصبر، تو بھی صبر کر، برداشت کر، اور کیسی برداشت؟ فاصبر، استقامت کے ساتھ جھیلتا رہے، جی صبر کا ایک معنی ہوتا ہے استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، فاصبر، اے میرے پیغمبر استقامت کے ساتھ صبر کرتا رہے، ڈٹ کر اپنا پیغام پہنچاتا رہے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام کامیابی پرہیزگاروں کو ہوا کرتی ہے، اللہ کی مان کر چلنے والوں کو کامیابی حقیقی ہوا کرتی ہے۔ قصہ بیان ہوا نوح علیہ السلام کا، کامیاب لوگوں کا، کامیاب ہوئے کس بنیاد پہ؟ تقوی کی بنیاد پہ، اللہ کی مان کر چلنے کی بنیاد پہ، اللہ کے نافرمانیوں سے
ڈر ڈر کر زندگی گزارنے کی بنیاد پہ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، دوسرا قصہ پہلے دعوے کے متعلق۔ دعویٰ پہلا کیا تھا؟ عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، سچی پکار حق اللہ ہی کا ہے، اور بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف اخاہم ہودا، ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ اخاہم قومی بھائی، رشتہ دار ہیں قوم کے افراد کے، اسی قوم کے باشندے ہیں۔ اور آج کہا جاتا ہے بہت جاؤ بھائی سمجھتے ہیں پیغمبر نو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی پہلے اخا کا معنی تو سمجھو، اخوت کی حقیقت کو تو سمجھو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ، کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تم اللہ ہی کی، یعنی وحد اللہ۔ اعبد اللہ بمانے وحد اللہ، اللہ کو اکیلا مانو ذات و صفات میں، اکیلا جانو ذات و صفات میں۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود۔ ان انتم الا مفترون، یہ جو تم نے ٹھاکر بنائے ہوئے ہیں، مجسمے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ان مجسموں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، بت بنائے ہوئے ہیں، اور نظریہ یہ بنایا ہوا ہے کہ جس کا یہ مجسمہ ہے اس کی روح اس کے اندر ہے، جب ہم اس کے سامنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں پہچانتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ہمارے کام بھی کر دیتے ہیں، اور ہماری بگڑی بن جاتی ہے۔ یہ نظریہ ان کا تھا بتوں کے متعلق، اور آج قوم کا نظریہ ہے قبر والوں کے متعلق، کہ جب ہم جاتے ہیں کسی دربار پہ، مزار پہ، خانقاہ پہ، کسی قبر پہ، قبر والا ہمیں دیکھتا بھی ہے، ہماری سنتا بھی ہے، اور ہم جو بکرا چھترا نیاز لے کے آتے ہیں خوش بھی ہوتا ہے، پھر ہمارے کام بھی کر دیتا ہے۔ فرق تو کوئی نہ ہوا، بس اتنا فرق ہے، انہوں نے پوجا کھڑے کو، انہوں نے پوجا پڑے کو۔ انہوں نے پوجا کھڑے کو، انہوں نے پوجا پڑے کو۔ انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں سے مجسمہ بنایا، انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے مجسمے کو پوجا۔ ان انتم الا مفترون، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ ہماری بگڑی بن جاتی ہے، ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری سنتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہ سب افتراء ہے، جھوٹ ہے، اس کا حقیقت اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جی، ان انتم الا مفترون، غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانا یہ بہتان ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے نہیں سوال کرتا اجرت کا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ میں تو مانتا ہوں کہ میری قسمت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے کہ وہ میرا خالق ہے۔ اور تمہارا خالق کون ہے؟ وہ تم بھی مانتے ہو کہ خالق تو اللہ ہے، تو پھر تم بھی مان جاؤ کہ تمہاری بگڑی بنانے والا اللہ ہی ہے۔ عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ رہی بات کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ ازالہ کر دیتا ہے۔ بارشیں رک گئیں، قحط پڑ گیا، زمین کی ہریالی خشکی میں تبدیل ہو گئی، قوم کہنے لگی اے ہود یہ تیری نحوست ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ میں گاؤں میں تھا، اتفاق کہ کچھ عرصہ 3-4 مہینے گزر گئے، بارش نہ ہوئی۔
مسجدوں میں آتے نمازی آتے نماز پڑھنے کے لیے اور تبصرے شروع کر دیتے۔ ایک دن میں نے بھی ایک کا تبصرہ سنا، میں وضو کر رہا تھا، وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ہن جی کنج بارشاں ہو من، اے وہابیاں دی حکومت ہے نا، وہابیاں دا دور آ گیا، اے انہاں دی وجہ کر کے بارشاں رک گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہضم کر لیا۔ لیکن میرے دل میں ایک خیال آیا، اللہ اب تو یہ اتنی ضد پہ آ گئے ہیں کہ تیری رحمت والی بارش تیرے اختیار میں ہے، تو بھیجتا ہے تو آتی ہے، تو روکتا ہے تو رک جاتی ہے، لیکن انہوں نے، میرا جرم تو کوئی نہیں، میں تو صرف ان کو تیری توحید سناتا ہوں، تیرا قرآن بیان کرتا ہوں، درس دیتا ہوں۔ اللہ اس ضد میں آ کے یہ الٹا نسبت کر رہے ہیں، اس درس کی وجہ سے، توحید کے بیان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، بیان کرنے والوں کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی۔ اللہ مہربانی کر۔ واہ میرے اللہ تیری قدرتوں پہ قربان، اللہ کی حکمت۔ بس وہی دن تھا، عصر کے وقت بادل آنے شروع ہوئے اور پھر بارشیں شروع ہو گئی۔ ایک دو دن نہیں، 7 دن لگاتار بارشیں ہوتی رہی۔ اب کچے مکان تھے، چھتیں ٹپکنے لگی، پھر تبصرے شروع ہو گئے مسجد میں۔ وہی جس نے کہا تھا نا ان کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی، کسی نے آتے ہی کہا کہ وہ جی ہن تو کوئی اللہ کو دعا منگنی چاہیے، بارشاں رک جان، ہن تو مکان بھی گردے پے نے، دیواراں گر رہیاں، جانور بیچارے مشکل ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے بارشاں کنج رکن جی، اے وابیاں دی وجہ کر کے۔ پھر اشارہ میری طرف، میں نے کہا اللہ میں تیری قدرتوں پہ بھی قربان اور تیری برداشت پہ بھی قربان۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کہنے لگی یہ تیری نحوست ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی، اور ہمارے لیے کھانے پینے کے سامان ختم ہونے لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع پکا رکھو اس کی طرف۔ معنی سمجھو ذرا، پھر رجوع کرو اس کی طرف، یعنی جب تم اس سے معافی مانگو گے تو تمہارا رجوع اس کی طرف ہو جائے گا، پھر یہ رجوع کچا نہ ہونے پائے، پھر پکا اس کی طرف رجوع رہے۔ یعنی ہمیشہ مانگو تو کس سے؟ اللہ ہی سے مانگو۔ ہاں جی، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو اسی کی طرف۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بھیج دے گا آسمان کو تم پہ برستا ہوا، اللہ بارشیں برسانا شروع کر دے گا، اور پھر بارشیں بھی ایسی مدرارا لگاتار۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ اضافہ کر دے گا تمہاری قوت میں قوت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اناج بھیج دے گا، تمہاری قوت کا سامان بھی مہیا ہو جائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھرو تم مجرم بن کر۔ قالوا، قوم کہنے لگی یا ہود و اے جود، ما جئتنا ببینۃ، تو کوئی دلیل تو لایا نہیں ہمارے پاس، الٹا تان دینے لگے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور نہیں ہیں ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے۔ بتارکی آلہتنا، آج کہا جاتا ہے بادشاہ وہ بزرگوں کو بزرگ سمجھ کے پکارتے تھے، الہ تو نہیں مانتے تھے نا، الہ تو اللہ ہی ہے۔ قوم کہتی ہے ما نحن بتارکی آلہتنا، ہم اپنے الہوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو قوم صرف بزرگ ہی نہیں سمجھتی تھی، ان بزرگوں کو کیا درجہ دیتی تھی؟ الہ کا درجہ دیتی تھی۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیری بات کی وجہ سے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم تیری بات ماننے والے۔ اِن نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اے ہود
یہ جو تو چوکوں پہ چوراہوں پہ کبھی دروازوں پہ آ جاتا ہے، کبھی ہمارے میلوں پہ پہنچ جاتا ہے، ہماری منڈیوں پہ آ جاتا ہے اور کہتا رہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اے تن ساڈے معبوداں پلوتا کیتا ہے، ہمارے معبودوں نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں کہتے ہم مگر یہ بات کہتے ہیں کہ اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے بعض معبودوں نے تجھے آصیب زدہ کر دیا ہے، تجھے دیوانہ کر دیا ہے، اور کیا ہے بسوء، بری طرح۔ تو ہمارے معبودوں کا گلہ کرتا ہے، ہمارے معبودوں نے تجھ سے بدلہ لے لیا ہے۔ قالا، کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، انی اشہد اللہ، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو، تمہاری اس شراکت داری سے میں بیزار ہوں، بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ من دونہی، اللہ کے ورے ورے اس کو چھوڑ کر، فکیدونی جمیعا، قوم کرنے لگی اچھا پھر خیر نہیں تیری، نہیں بچ سکے گا، ہم تجھے تیرا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ کا پیغمبر ہود کہتا ہے علیہ السلام، فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، سب مل کر میرے ساتھ ہیلا کر لو، مکر کر لو، پھر نہ مہلت دو مجھے۔ انی توکلت علی اللہ، میرا تو بھروسہ ہے اللہ کی ذات پہ، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی زمین پہ چلنے پھرنے والا مگر وہی اس کی ناصیہ پیشانی سے پکڑنے والا ہے، یعنی ساری مخلوق پہ قبضہ اسی اللہ کا ہے، اور ساری مخلوق کو روزی دینے والا وہی اللہ ہی ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر، کیا مطلب؟ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، میرا رب سیدھے راستے کی، اور یہی سیدھا راستہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ پہ چلنے لگ جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لیا، قَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، نہ مانی تم نے میری بات، میں تو تمہیں پہنچا چکا ہوں، ما، وہ پیغام، ما، وہ مسئلہ، ما، وہ کلام، ارسلت بہ الیکم، جس کلمے جس پیغام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ ہم نے سدا رہنا ہے، اگر تم نے رب کی بغاوت والی راہ اختیار کیے رکھی تو اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ تمہیں لے جائے گا، اور زمین کو آباد کرنے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم آ جائے گی۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پیچھے کر دے گا میرا پروردگار دوسری قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، سمجھو ذرا، جب اللہ تمہیں برباد کرنے لگے گا تو تم اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا پروردگار ہر چیز پہ نگران ہے، نگہبان۔ ولما جاء امرنا نجینا ہودا، بیٹیو توجہ کرو، اور جب آ گیا ہمارا حکم، ہم نے بچا لیا حضرت ہود کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کو بھی بچا لیا جو ایمان لائے، معہ اے معہودن، معہ اے معہودن، یہ جو ہم نے بچایا تو یہ کمال کس کا؟ برحمت منا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بچایا اپنی رحمت سے، بچ جانا اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بچا لیا ہم نے اسے بڑے سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اے میرے پیغمبر یہ قوم عاد، جن کا تذکرہ ہوتا رہا پورے رکوع میں، یہ قوم عاد، جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے رب کی آیتوں کا کیا انکار،
وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی. نہ رسولوں کو مانا، نہ رسولوں کے پیغام کو مانا. پھر مانا کس کی بات؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، پیروی کی انہوں نے ہر جابر ضدی حکمران کی. ہاں، ضدی حکمرانوں کی بات مانی اور اللہ کے نبیوں کی دعوت الی الرحمن کو نہ مانا انہوں نے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دیے گئے اس دنیا میں بھی لعنت. ظالم بن گئے. جو اللہ کو نافرمانی کرے وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالموں کو پیچھے دعائیں نہیں ملتی. کیا ملتی ہیں؟ لعنتیں ملتی ہیں، دعائیں نہیں ملتی. بد دعائیں ملتی ہیں، لعنتیں ملتی ہیں. رحمتوں کے التجائیں ان کے لیے نہیں ہوتی، ان کے لیے لعنتیں. اور اب بھی جو کہتا ہے کسی ظالم کا، چھڈو جی ظالمت خدا دی پھٹکار پوے، ظالموں پہ خدا کی لعنت ہو. اللہ فرماتے ہیں اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا، دنیا میں بھی لعنت برستی رہتی ہے، رہتی رہے گی، برستی رہے گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی اللہ کی لعنت برسے گی. لعنت نام ہے رحمت سے دوری، لعنت نام ہے رحمت سے دوری. الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار سن لو بے شک قوم عاد نے انکار کیا اپنے رب کی باتوں کا. الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار سن لو دوری ہو، ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو قوم عاد کے لیے. یہ جو قوم عاد تھی قوم ہود، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. قصہ ختم ہوا دوسرا، اور آخر میں اللہ نے کہا تِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ جو قوم عاد ہے انہوں نے رب کی آیتوں کا کیا انکار. اے میرے پیغمبر محمد کریم جی، آپ کو بھی ایک امت دی ہے، اگر انہوں نے بھی رب کی آیتوں کا کیا انکار اور تیری کی نافرمانی تو یہ بھی عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. تیسرا قصہ جی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. تھوڑا ٹائم رہ گیا جی، تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، کوئی بات نہیں. قرآن کی اپنی لذت ہے جی. تیسرا قصہ یہ بھی پہلے دعوے کے متعلق. دعویٰ پہلا کیا تھا؟ پکار کے لائق اللہ ہی ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت صالح نے بھی کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو تم اللہ ہی کی، نہیں ہے تمہارا اس کے سوا کوئی معبود. هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا، اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ ہی کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں، تمہاری پکاریں سننے والا نہیں. هو انشاکم من الارض، اس نے ہی تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے زمین سے، یعنی تم بھی خاکی انسان ہو. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، بنایا بھی اس نے تمہیں. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس نے آباد کیا تمہیں اس میں، زمین میں آباد بھی کس نے کیا؟ اللہ ہی نے. فَاسْتَغْفِرُوهُ، لہذا معافی مانگو اسی سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. مجیبٌ، قبول کرنے والا ہے، اجابت کرنے والا ہے، جواب دینے والا ہے. آج تو سستا سودا ہے نا، سستا، مردے بھی جواب دینے لگ گئے ہیں نا. حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ جواب دینے والا کون ہے؟ ان ربی قریب مجیب. اور جس کو تم جواب دینے والا سمجھتے ہو یہ تو تم سے دور ہو گیا، جہان اس کا بدل گیا، مکان اس کا بدل گیا، زمان اس کا بدل گیا، یہ تو تم سے دور ہو گیا.
اور اللہ قریب بھی ہے مجیب بھی ہے۔ قالوا قوم کہنے لگی یا صالح اے صالح قد كنت فينا مرجوا تحقیق تھا تو ہم میں بڑا عزت والا قبل هذا اس سے پہلے۔ او صالح بڑی تیری عزت تھی، بڑا تیرا مقام تھا، ہم بڑا سمجھتے تھے ہمارے خاندان کا، جیسے آج کل کہا جاتا ہے ہمارے خاندان کا ہے بچہ ہے بڑا بھاولا ہے، بڑا پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ عالم بن جائے گا، بڑا نیک بن جائے گا، اور جب وہی عالم بن کے آئے، تیار ہو کے آئے اور آ کے قوم کو کہے اے رسمہ رواج نہ کیتے کرو، یہ کام غلط ہیں، ایسا سمجھا کوئی بڑا بن کے آسی تھا، اگلے حال ہوئی بگڑ کے آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قد كنت فینا مرجوا قبل هذا تو ہم میں بڑا باعزت تھا اس سے پہلے، اتنہانا کیا تو ہمیں روکتا ہے، ام نعبد ما یعبد آباؤنا کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم پرستش کریں اس کی جس کی پرستش کرتے رہتے ہم تھے ہمارے آباء و اجداد، تو ہمیں اپنے باپ دادا والی لائن سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس دعوت میں جو تو ہمیں دیتا ہے، تیرا یہ پیغام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو شک ہے، اس پیغام میں تیری دعوت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ شک میں الہ مریب، اور جو نفرت بڑھتی جاتی تو شک بھی بڑھتا جاتا، جو نفرت بڑھتی جاتی تو شک بھی بڑھتا جاتا، شک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ قال یا قوم کہا حضرت صالح علیہ السلام نے اے میری قوم ارائیتم بتاؤ تو صحیح تم ان کنت علی بینۃ من ربی اگر میں رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں، وآتانی منہ رحمۃ اور دے رکھی ہو اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت، نبوت سب سے بڑا رحمت والا اعزاز، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ اب میں بھی اس کی نہ مانوں تو پھر مانے گا کون میری مدد کرے گا اللہ کی پکڑ سے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی۔ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ میری قوم تم جس کی طرف بلا رہے ہو یہ تو نقصان والی بات ہے، نہیں زیادہ کر رہے تم سوائے نقصان کے، تمہارا پیغام نقصان والا، نبی کا پیغام نفع والا، تمہاری دعوت خطرے والی، پیغمبر کی دعوت امن والی۔ وَيَا قوم کہنے لگی اچھا تو کہتا ہے میرے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل ہے، دکھا پھر کوئی معجزہ، اور تیری مرضی کا نہیں ہماری مرضی کا ہو، وہ کیا؟ یہ سامنے پہاڑ ہے۔ اچھا جی ذرا سمجھو، سمودی جو تھے نا وہ یوں نہیں کہ زمین پہ مکان بناتے اور عمارتیں سجاتے، وہ پہاڑوں کو کھودتے تھے، اور اسی میں جو جتنے سخت پہاڑ کو کھود کے اپنا مکان بناتا وہ بہت زیادہ قوت والا بہادر سمجھا جاتا۔ ایک چٹان، بڑا پہاڑ، بڑا پتھر، سخت کوششیں کی لیکن کسی کی کوشش کارآمد نہ ہوئی، انہوں نے کہا چلو اسے بہانے ایک تیر سے دو شکار، کام بھی ہو جائے گا اور پتہ بھی چل جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ یہ جو پہاڑ ہے نا اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا، پھر مانیں گے تجھے، پھر پتہ چل جائے گا کہ واقعی تو ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے اللہ سے کی التجا، اب ان سے تو چونکہ وہ کھودا نہیں جا رہا تھا، انہوں نے کہا پتہ بھی چل جائے گا، ہمارا کام بھی ہو جائے گا، پھر ہم بھی آہستہ آہستہ اس سے کام لینا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا یا قوم اے میری قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ یہ جو اللہ کی اونٹنی ہے یہ تمہارے لیے بطور معجزہ ہے، دلیل ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ نے اس ناقہ کی نسبت بھی اپنی طرف کر دی،
یہ سمجھانے کے لیے کہ جو اسباب عادیہ سے ہٹ کے چیز آ جائے یہ اللہ ہی کی کارستانی ہوتی، کاریگری ہوتی ہے، اللہ ہی کی رحمت۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اسے چھوڑ دو، نشانی ہے تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین سے کھاتی پھرتی رہے گی، جس کے کھیت میں چلی جائے روکنا نہیں، جس پانی پہ چلی جائے ٹوکنا نہیں، خبردار خیال کرنا، لا تمسوا بسوء، نہیں چھونا ایسے برائی سے، ہاتھ بھی نہیں لگانا، بری نیت ہے، وگرنہ یاخذکم عذاب قریب، آ جائے گا تم پہ عذاب، اور وہ بڑا قریب، بہت جلدی عذاب آ جائے گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، اللہ کے پیغمبر نے کہا ایک دن تمہارا ایک دن اس کا، فصل کاٹو اپنے جانوروں کو کھلاؤ پلاؤ، دوسرا دن تمہارا کھیت نہیں یہ اس کا ہے، ایک دن پانی بھر لو، دوسرا دن اس کا ہے۔ پانی پہ جاتی تو پانی چٹ، کھیت میں جاتی تو کھیت چٹ، کھیتوں کی کھیت صاف۔ اور اب بھی ایسا مثال دی جاتی ہے، کوئی بندہ دسترخوان پہ بیٹھے نا، اور وہ دسترخوان پہ جو کچھ ہو سب کچھ چٹ کر جائے تو آدمی ایک کوئی صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے بھائی، مثال دیتے ہیں۔ مثال کیوں دیتے ہیں کہ وہ کرتی جو ایسے تھی۔ قوم نے کہا اچھا یہ پھر ہم سے اتنا صبر نہیں ہوتا، جس دن ہمیں ضرورت ہو اس دن جائیں تو کھیت میں خیر سے اونٹنی پھر رہی ہو، اس کا خاتمہ کرو، اپنا معاملات سیدھا کرو۔ چنانچہ نکلے قوم کے بدمعاش، تسعۃ راہط یفسدون فی الارض، 9 تھے بڑے فسادی، انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں اس کا بندوبست، اپنے میں سے ایک کو آگے بھیجا کہ چلو حملہ کرو ہم بھی ساتھ ہیں۔ حملہ کیا، پہلی کلہاڑی کی ضرب لگائی اونٹنی کی کونچ پہ، ٹانگ پہ، ادھر ضرب لگی، ادھر زمین پہ زلزلہ آ گیا، ساری زمین کانپ گئی، اللہ کا غضب حرکت میں آ گیا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی اس کی۔ فَقَالَ، کہا اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، اپنے گھروں میں نفع اٹھا لو، 3 دن ہیں تمہارے لیے، ذَلِكَ وَعْدٌ، یہ وعدہ ہے اللہ کا غیر مکذوب، جو جھوٹ نہیں، بالکل سچ ہونے والا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آ گیا ہمارا فیصلہ، نجینا صالحا، بچا لیا ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه، اور ایمان والوں کو بھی، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی ذلت اور رسوائی سے، جس دن اللہ کا عذاب آیا اللہ نے اس دن کی ذلت سے بھی بچا لیا، ومن خزي یومئذ، اور اگلے جو دن آنے والا ہے اس دن بھی اللہ اپنے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کو بچائے گا، اس دن بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا پروردگار وہی ہے قوت والا زبردست۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک چیخ نے، ایک چیخ آئی، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں، اپنی حویلیوں میں اوندے منہ گرنے والے۔ انسانی فطرت ہے، اے جہاز نیچے آ رہا ہو، آواز ذرا تیز ہو جہاز کی تو بندہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، پھر آواز اور تیز ہو پھر سر کو جھکا دیتا ہے۔ کیا خطرہ ہے کہ سر کے ساتھ جہاز ٹکرا نہ جائے؟ ابھی بڑی اونچی کوٹیاں ہیں، محل ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پہلے ان سے ٹکرائے گا پھر اس کے ساتھ آئے گا؟ نہیں، انسانی فطرت ہے، آواز انہونی سنے پہلے کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، پھر سر کو جھکاتا ہے، پھر بھی آواز تیز ہو تو اوندھے منہ گر جاتا ہے۔ یہ اوندھے منہ گرے اور ایسے گرے کہ وہی گر ہی گئے، پکے گر گئے، موت کی وادی میں چلے گئے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، بستی کا حال ایسے ہو گیا گویا یہاں کوئی بھی رہنے والا نہیں تھا، کوئی رہے ہی نہیں، گئے، برباد ہو گئے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، خبردار قوم سمود نے اپنے رب کا کیا انکار۔ الا بعدا لثمود،
خبردار دوری ہو، ہلاکت ہو قوم سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى۔ ہمارے 20 منٹ ہیں جی ابھی، اگر وقت ہے تو 20 منٹ گزارو اور چلو ہو مجبوری۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، چوتھا قصہ دوسرے دعوے کے متعلق ہے جی۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، نہ پیغمبر عالم الغیب، نہ فرشتے عالم الغیب، کوئی بھی عالم الغیب نہیں، جن بھی عالم الغیب نہیں۔ تے پیر سائیں باز جاؤ، انہوں نے ساریاں خبریں ہو دیا۔ مجھ سے ایک ساتھی نے وظیفہ پوچھا کہ کوئی تنگی ہے کوئی اس کے لیے، میں نے کہا بھائی نمازوں کی پابندی کر، اللہ سے دعائیں مانگا کر، بس جی سستی ہو جاندی، میں کہ جی یہ سستی ختم کر، پھر میرے پاس آنا، پھر بتاؤں گا۔ اس نے سمجھا شاید انہیں تو کوئی شے ہے صحیح جیڑی دس دے نہیں۔ رات کو اس نے کیا فون مجھے، اور رات کو کہتا ہے میں جی مزدور بندہ ہوں، صبح سویرے نکل جاتا ہوں مزدوری پہ، شام کو بڑا دیر سے آتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، جمعے والے دن مزدوری سے کروں گا چھٹی، تسی کو میرا حساب کتاب دیکھ رکھا ہے، میرا حساب کتاب کر رکھنا، کوئی کتاب کھول کے میرا دیکھ رکھنا، پھر میں جمعے کے دن آؤں گا آپ سے پوچھ لوں گا۔ واہ، یہ ہے قوم کا ذہن۔ اللہ کے بندو، غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی فقیر جانتا ہے نہ کوئی پیر جانتا ہے۔ جب اللہ کا نبی نہیں جانتا، فرشتہ نہیں جانتا، تو پھر دوسرا کون ہے جو کس بات کی مولی ہے جو یہ دعوے کرے؟ قرآن سے دوری ہے ساری جی۔ تو یہ چوتھا قصہ ہے اور دوسرے دعوے کے متعلق ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، پہلے سمجھو ذرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اللہ کے فرشتے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے بھی کوئی عام نہیں، اولو العزم فرشتے تھے، بڑے فرشتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ پیچھے رہ کون گیا؟ اسرائیل علیہ السلام۔ وہ نہیں، وہ جدھر جاتا ہے نا تو پھر پہلے اعلان کرتا ہے تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی، کچھ لے کے جاؤں گا۔ وہ جب آئے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ آئے فرشتے، آتے ہی کیا سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر سیدھے اندر چلے گئے۔ آج ہم بھی بڑے مہمان نواز ہیں، ہم پہلے مہمان سے پوچھتے ہیں گرم پیو گے یا ٹھنڈا؟ پھر مہمان بھی کبھی کبھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک گرم تیار نہیں ہوتا اتنے تک ٹھنڈا لے آؤ، جب وہ تیار ہو جاتا پھر گرم لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز کہ پوچھا تک نہیں، سیدھے اندر چلے گئے۔ بڑے واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ایک دن کھڑے ہیں نا، کوئی نہ مہمان آتا تو باہر انتظار کرتے رہتے، آخر وقت تک کھڑے ہیں دروازے پہ، کوئی مہمان آئے، کوئی نہ۔ ایک گزرنے والا گزر رہا تھا، اسے آواز دی، روکا، آ کھانا کھا لے۔ بٹھایا دسترخوان پہ، کہا کل بسم اللہ ومما یلی، کھا اللہ کا نام لے اور اپنے آگے سے کھا، شروع کر۔ وہ کہنے لگا وہ کھانا کھلانا ہی تو کھلا، یہ اللہ ملہ میں نہیں جانتا، تو کہتا اللہ کا نام لے کے کھا، میں کیا جانوں، کھانا دینا ہے تو دے، نہیں تو یہ گیا۔ اٹھ کے چل پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنے لگے عجیب آدمی تھا، بھی اللہ کا نام بھی میں نے اس کو کہا اور تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، ناراض ہو کے چل پڑا۔ اللہ نے پیغام بھیجا، میرے ابراہیم
یہ واقعتاً مجھے نہیں پہچانتا تھا، اتنی عمر ہو گئی لیکن مجھے نہیں پہچانا اس نے، لیکن میں نے اس پہ روزی کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، اور آج تیرے ہاں مہمان بن کے آیا اور تو نے اس کو اٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب پہلے مہمانوں کی فکر تھی، اب رحمان کے کام کی فکر پڑ گئی۔ پیچھے دوڑے، آواز دی، اے اللہ کے بندے آجا 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 آجا، ناراض نہ ہو، کھانا کھا۔ رکا، اس نے کہا میں اتنے تک نہیں واپس آؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہیں بتائے گا کہ پہلے تو نے کہا تھا اگر اللہ کو نہیں جانتا نہیں نام لیتا تو اٹھ جا، پہلے اٹھایا کیوں اور پھر دوبارہ کیوں بلا رہا ہے؟ کس نے تجھے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے میں نے اٹھایا تھا، میرے دل نے کہا تھا جو اللہ کو نہیں مانتا نہیں جانتا اسے میں کیوں کھلاؤں؟ پھر بلایا کیوں ہے؟ بلایا اس لیے ہے کہ جس کو تو پہچانتا نہیں تھا اسی نے مجھے کہا کہ اسے بلا کے لا۔ اللہ 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 اللہ، کو ایسی ذات بھی ہے جس کو میں نہیں مانتا نہیں جانتا اور وہ مجھے جانتی بھی ہے اور میرے لیے انتظام بھی کرتی ہے۔ ایک اللہ نے اپنے بندے کو پھر دوبارہ بھیجا بھی ہے۔ تو کہنے لگا پہلے مجھے اس کی پہچان کرا پھر مجھے کھانا کھلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے رب کا تعارف کرایا پھر کھانا کھلایا۔ مہمان نواز بڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیر نہ کی گئے، بچڑا گرایا، ذبح کیا، اسے بوٹیاں بنائیں اور تلا بھونا اور کھال بنا کے لے آئے مہمانوں کے سامنے۔ مہمان کھانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آتا اور وہ کھانا لقمہ نہ لیتا تو میزبان سمجھتا کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں، یہ کو میرے ساتھ برائی کا ارادہ لے کے آیا ہے، کبھی تو کھانا نہیں کھا رہا، اگر میرا خیر خواہ ہوتا تو ضرور کھاتا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج پہلے دوستی کی پینگیں چڑھائی جاتی ہیں، اس کے گھر مہمان بن کے جایا جاتا ہے، اور پھر جب تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں پھر اسی کے گھر میں نقب لگایا جاتا ہے، کبھی مال چرایا جاتا ہے، کبھی رشتہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اور آج کل تو زیادہ دیر اس لیے نہیں لگتی کہ خیر سے یہ موجود ہے، بعد رات کو رضائی میں منہ ڈالو، اس کے ذریعے دوستیاں نبھاؤ، اے موبائل اس کے ذریعے دوستیاں نبھاؤ اور پھر کر گزرو جو تمہارے جی میں ہے۔ لیکن وہ زمانہ تھا کہ جس کا کھاتے تھے پھر اسی کا گاتے تھے، نمک حلالی والا کام ہوتا تھا، نمک حرامی والا نہیں ہو سکتا تھا، اور آج کل تو ہو ہی ایسا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں ڈرنے لگے، اور انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف آتا ہے تو اس کے آثار پیشانی پہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ فرشتوں نے، آنے والوں نے جب دیکھے نا وہ آثار تو سمجھ گئے کہ یہ تو ڈر رہا ہے کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے، شاید نقصان دینے لگے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر جی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم تو فرشتے ہیں، اور فرشتہ جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے سے پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا مادہ خاک نہیں ہوتا، مادہ اس کا نور ہوتا ہے، اور نوری مادے والے اپنی اصل پہ رہتے ہیں، اگرچہ لباس بشر والا ہی کیوں نہ لے لیں۔ اس بات کو سمجھو ذرا، لباس بشری ہونے سے خواص نہیں بدلا کرتے، خواص یہ ہے کہ فرشتہ جو نور کا مادہ ہوتا ہے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اور آج کل ادھر مانا کہ نبی کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، شادیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مگر ہے نور، خاصا ہی بدل دیا۔ اگر اللہ کی کتاب میں غور ہوتا تو کبھی یہ فضول باتیں، نظریات میں کمزوریاں کبھی نہ ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اوہ اللہ کے بندو، تم فرشتے ہو، کھانے پینے سے پاک ہو،
جی تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں اپنا اتنا نقصان کیوں کر بیٹھا؟ بچڑا ذبح کیا، تلا بھونا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا جناب تم نے سلام کا جواب دیا اور سیدھے اندر چلے گئے، ہمیں کیا پتا کہ دیوار کے پچھلی طرف کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کا نبی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ضرور ہوں مگر مجھے تمہارے اندر کا حال پتہ نہیں کہ تم کون ہو۔ نبی کو آنے والوں کے حال کا پتہ نہیں، آنے والوں کو اندر کیا ہو رہا ہے اس کے حال کا پتہ نہیں۔ معلوم ہوا نہ نبی عالم الغیب نہ فرشتے عالم الغیب، عالم الغیب ہے تو کون ہے؟ اللہ ہی۔ دعویٰ جو یہ تھا کہ عالم الغیب اللہ ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ اب چلو جی، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشریٰ، خوشخبری لے کر۔ او حضرت اسحاق کی ولادت کی اطلاعیں دینے آ گئے حضرت سارہ کے بطن سے۔ ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے موجود ہے، وہ حضرت ہاجرہ کے بیٹا ہے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ کی اولاد سے۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام۔ سلام کہے تب بھی سلام، جواب دے تب بھی سلام۔ فما لبثا، پس زیادہ دیر نہ گزری، ان جاء بعجل حنیذ، کہ وہ آ گئے بچڑا تل بھون کر، تلا بھنا بچڑا لے کے آ گئے۔ فلما رأى ایدیہم، پس جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، نہیں پہنچ پا رہے اس کی طرف، کس کی طرف؟ اور کھانے کی طرف۔ نکرہم، انہیں اوپرا جانا، اجنبی جانا، دل ہی دل میں ڈرنے لگے ان سے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور محسوس کیا ان سے خطرہ، دل میں خطرہ محسوس کرنے لگے۔ قالوا، انہوں نے کہا لا تخاف، نہ ڈریے، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا پیغام لے کر۔ وامرأتہ قائمۃ، باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اندر حضرت سارہ موجود ہیں، اور بیوی حضرت ابراہیم کی قائمۃ، کھڑی ہے۔ فضحکت، مسکرا دی۔ اس کو پتہ چل گیا نا کہ اب یہ جو کو خوشخبری دینے لگے ہیں، یہ باتیں ایسی کیا ہو رہی ہیں؟ ضحکت، سن کے مسکرا دی۔ فبشرناہا باسحاق، ہم نے خوشخبری دی اسے اسحاق کی۔ بات تو ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہی ہے، لیکن یہ خوشخبری اصل میں مل رہی ہے حضرت سارہ کو، اس لیے بشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور صرف بیٹے کی بشارت نہیں، پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگی حضرت سارہ، یا ویلتا، ہائے ہائے یہ کیا ہونے لگا، آلے دو آلے دو۔ کبھی کبھی انسان کے آنسو خوشی سے بھی آ جاتے ہیں، دکھ سے تو آنسو آتے ہی آتے ہیں، کبھی کبھی خوشی سے بھی آ جاتے ہیں۔ یا ویلتا، ہائے تعجب کرنے لگی، آلے دو، میں بچہ جنم دوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا، مرد بھی بوڑھا، بیوی بھی بوڑھی، بیٹا کیسے ہوگا؟ لیکن پتہ تھا نا کہ جو اطلاعیں دے رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے جو اطلاع ہوتی ہے وہ کچی نہیں ہوتی، پکی ہوتی ہے۔ اب یقین ہو گیا کہ بیٹا بھی ہوگا، پوتا بھی ہوگا۔ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ، یہ تو پھر بڑی عجیب بات ہو گئی۔ قالوا، کہا انہوں نے، أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے فیصلے پہ حیرانگی کا اظہار کر رہی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت بھی اس کی برکتیں بھی تم پہ، یا اہل البیت، یا جو حرف نداء محذوف ہے، اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، نبی کے اہل بیت کا خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضرت سارہ کو، جو حضرت ابراہیم کی
بیوی ہے۔ قرآن کے نقطۂ نظر سے یوں معلوم ہوتا ہے، اور ہے بھی حقیقت یہی، کہ اہل بیت کا لفظ کا اطلاق سب سے پہلے نبی کی بیویوں پہ ہوتا ہے۔ انہو حمید مجید، بے شک وہ اللہ صفتوں والا بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، جب چلا گیا حضرت ابراہیم کے دل سے خوف، دل کا خطرہ نکل گیا، خوشخبری بھی مل گئی کہ پہلے ہاجرہ کے بطن سے بیٹا دیا، اب اللہ سارا کو بھی اولاد سے اس کی جھولی بھی بھرنے والا ہے، خوشخبری بھی مل گئی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا پیغام دے کے بھیجا گیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معاملہ ہو گیا جو ہو گیا، اب فکر پڑ گئی لوط علیہ السلام کی، یہ بات بھی پکی، اور جدھر کے لیے یہ آئے ہیں وہ بھی بات پکی۔ تو اب تو قوم برباد ہوگی، قوم تباہ ہو جائے گی، اور جب قوم تباہ ہو گئی تو نبی آتا ہے قوم کے لیے، پھر اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہے گی، پھر اللہ لوط علیہ السلام کو بھی اٹھا لیں گے۔ بس ایک ہی تو میرے ساتھ ہجرت کرنے والا تھا، حضرت لوط علیہ السلام، اسی سے دنیاوی نظام میں دل بہلاوے کا ذریعہ اور سبب تھا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام باتیں کرنے لگے، منتیں کرنے لگے، اور اتنی منتیں کی، اتنی سماجتیں کی کہ اللہ فرماتے ہیں یجادلونا، وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا۔ اب یہ جھگڑا نہیں جو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ منتیں کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں۔ بڑی بات اللہ فرماتے ہیں ہاں ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، میرا ابراہیم بڑا حوصلے والا تھا، بڑا نرم دل تھا، منیب بڑا رجوع اللہ رکھنے والا تھا۔ حوصلے کی بات ہے ابراہیم کی، نرم دلی کی بات ہے کہ قوم نے نہیں مانا لوط علیہ السلام کی بات کو، مگر پھر بھی سفارشیں شروع کر دی۔ اللہ کے ان فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم راستے سے ہٹ جا، یہ باتیں نہ کر، انہو قد جاء امر ربک، بے شک اب معاملہ یہ ہے کہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ، بے شک آئے گا ان پہ عذاب، کن پہ؟ قومیں لوط پہ، کن پہ؟ قومیں لوط پہ ضرور آ کے رہے گا عذاب، غیر مردود، جو رد ہونے والا نہیں، غیر مردود لوٹنے والا نہیں، رد ہونے والا نہیں، کسی کی منتوں اور سماجتوں سے اب وہ عذاب ٹلنے والا نہیں۔ اور ادھر سے پھر چلے لوط علیہ السلام کی طرف وہ فرشتے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، پانچواں قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا اسی دوسرے دعوے کے متعلق ہے جی۔ آ گئے وہ فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، حضرت لوط علیہ السلام غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، ضاق بہم ذرا، دل میں تنگ ہونے لگے، اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج تو بڑا مشکل دن ہے۔ قوم کو ایک بیماری تھی اغلام پرستی کی، اور یہ نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، پتہ نہیں قوم کیا کرے گی، بڑا اوکھا دن ہے، مشکل دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، آ گئی اس کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس کی قوم، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتے دوڑتے آوازیں لگاتے، چلو شکار آ گیا، شکار آ گیا، بڑے خوبصورت امرد لڑکے ہاتھ آ گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے۔ کہا حضرت لوط علیہ السلام نے یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، نکاح کر لو، جائز راستہ اختیار کر لو۔ یا یہ کہ ہؤلاء بناتی، یہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں۔ قوم کا جو وڈیرا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، نیکوکاروں سے ہو یا دنیا داروں سے ہو،
وہ قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ دیا کرتا ہے، ہاؤلائے بناتی، یہ ہے میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کیا مطلب؟ تم ان سے نکاح کر لو، جائز راستہ اختیار کر لو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے شرمسار نہ کرو۔ جب تم میرے مہمانوں کے بارے میں غلیظ نظریہ سوچ رکھو گے، غلیظ عمل کرنے کے لیے دوڑو گے، تو پھر مجھے شرمندگی ہوگی، اس لیے کہ مہمان کی عزت میزبان کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے، مہمان کی بے عزتی حقیقت میں میزبان کی بے عزتی ہوا کرتی ہے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی نیک چلن بندہ نہیں ہے، کوئی بندے دا پتر نہیں ہے تواڈے وچ جڑا اس گل نو سمجھے، اس بات کو؟ قالوا، قوم کہنے لگی، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ٹائم پورا ہو گیا جی، 5 منٹ اور لیتے ہیں، اس رکوع کو مکمل کرتے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے قوم کے اوباش، لقد علمت، تو اچھی طرح جانتا ہے لوط، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں، انک لتعلم ما نرید، تو اچھی طرح جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے کام کو تو کوئی ناواقف نہیں ہے، اور ہم تو آئے ہیں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ قالا، کہا حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو، جب دیکھا کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، ایک آرزو کرنے لگے، لو ان لی بکم قوتا، کاش کہ آج میرے پاس کوئی قوت ہوتی، طاقت ہوتی، کوئی دھڑا مضبوط ہوتا، میری بھی پھر کوئی جماعت ہوتی، پھر کرتی تمہارا مقابلہ، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لے چکا ہوتا کسی مستحکم پناہ گاہ میں، مضبوط جگہ پہ، کوئی بڑی کوٹھی ہوتی، بڑا محل ہوتا جس کا میں گیٹ بند کر دیتا اور تم وہاں سے اندر نہ آ سکتے، کاش ایسا ہوتا۔ جب یہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نا، صحابہ کو سنائی نا، تو آپ نے فرمایا، رحم اللہ لوطا، اللہ کی رحمت ہو لوط پیغمبر پہ علیہ السلام، انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی تھی، لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید؟ لگتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام انتہا درجے کے پریشان ہو گئے تھے، انتہا درجے کے پریشان، وگرنہ ان کے پاس قوت بھی موجود تھی، ٹھکانہ بھی موجود تھا، قوت اللہ کی، آسرا اور سہارا بھی اللہ کا، اور جس کے پاس اللہ کا سہارا مضبوط ہو اسے کسی اور کی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لگتا یہ ہے کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں حضرت لوط علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، رحم اللہ لوطا جی۔ قالو، کہا آنے والے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام، اور جب دیکھی نا یہ پریشانی اور سنی یہ باتیں، تو کہنے لگے، یا لوط، اے لوط، انا رسل ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئی ہیں، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے یہ تیری طرف، نہیں آ سکتے تیرے طرف، فاسر تیری طرف، لوط علیہ السلام کی طرف تو آنا ہی نہیں تھا، آنا تو تھا انہوں نے مہمانوں کی طرف، تو لن یصلوا الیک کیوں کہا؟ کہ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ مہمانوں پہ دست اندازی کریں گے، دست درازی کریں گے، تو میزبان کی بے عزتی ہوگی، میزبان کی شرمندگی ہوگی، نہیں پہنچ سکتے ہماری طرف، نہیں ہو سکتی تیری شرمساری، لن یصلوا الیک، سمجھ آ گئی جی بات؟ ہاں جی۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چل، لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، پیچھے ان سے کیا ہونا ہے؟ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی نہ پیچھے مڑ کے دیکھے تم میں سے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تیری بیوی کے۔ پہلے کہا نا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو اہل میں بیوی شامل تھی، تب اللہ کے لفظ سے بیوی کو نکالا گیا، ہے تو شامل، مگر اس نے تیری بات نہیں مانی تھی اے پیغمبر کریم جی، لہذا وہ بچ نہیں سکے گی۔ انہو مصیبہا ما
اصابہم، اور اس پہ علت کیا ہے؟ بے شک اسے پہنچنے والا ہے، بے شک وہ عذاب مصیبہ پہنچنے والا ہے اس کو بھی، کس کو؟ تیری بیوی کو، ما اصابہم، جو عذاب پہنچنے والا ہے ان کو۔ ان موعدہم الصبح، وعدہ گاہ ہے صبح کا وقت، صبح صبح عذاب آئے گا ان پہ۔ الیس الصبح بقریب، کیا نہیں ہے صبح کا وقت قریب، تم لے چلو، نکل جاؤ یہاں سے۔ فلما جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا فیصلہ، جعلنا عالیہا سافلا، ہم نے کر دیا ان کا اوپر والا حصہ نیچے، زمین اتھل پتھل ہو گئی، اوپر نیچے ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے برسائے ان پہ پتھر کنکروں کے، منضود تہ بتہ، لگاتار پتھروں کی بارش آئی، ایک پتھر آتا ساتھ دوسرا ٹھک ٹھک لگنے لگے۔ مصومتاً، نشان زدہ تھے، عند ربک، تیرے رب کے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو میں کہہ دیں نا، یہ دے بھائی یہ جو لگیا پتھر نشانے تھے، کہ لگتا یہ ہے کہ یہ پتھر اس کے لیے لکھا ہوا تھا، ہاں اس دے ہوتے نام لکھے ہوئے، ایسی اس کا نام لکھا ہوا تھا، اسی کو لگنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں مصومتاً عند ربک، فرشتوں نے کہا وہ نشان زدہ ہے تیرے رب کے ہاں، یعنی پتھر بھی نشان زدہ ہے، اس نے فلاں کو لگنا ہے، فلاں کو لگنا ہے، فلاں کا بیڑا غرق، فلاں کا بیڑا غرق۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے یہ ظالموں سے کوئی دور، ان ظالموں سے جو آپ کی بات نہیں مانتے میرے پیغمبر، ان سے وہ قوم لوط علیہ السلام کی بستی کوئی زیادہ دور بھی نہیں، جاتے ہیں یہ شام کی طرف تجارتی سفر پہ، تو راستے میں وہ بستیاں آتی ہیں، ان مکے والوں کو ان بستیوں سے پہ گزر ہوتا ہے۔ ما ہی من الظالمین بے بعید۔ چلو جی انشاءاللہ باقی